بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر تمام عالم اسلام کی خدمت میں شب معراج اور شب مبعث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اور خاص طور پر ہمارے جو برادران ہیں اہل حنوت ہندو بھائی، ان کو بھی شیوراتری کی شبھ کامنائیں۔ آج وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ ہر انسان ایشور کی خوشنودی کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو وہی کوشش جاری ہے کہ ہر انسان اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہے۔ مگر اللہ نے سب سے بڑی عظیم نعمت جو ہم مسلمانوں کو عطا کی ہے وہ ہے یوم مبعث، یوم بعثت، شب معراج۔ آج ہی کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے آسمان کی سیر کرائی، اور وہاں پر اللہ نے اپنی آیات دکھائی، اور وہیں سے تحفہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے، اور جس کی شکل میں جو میوہ تھا وہ میوے کی شکل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سبب بنا، جو خاتون جنت ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو وہ نعمت عطا کی آج کے دن یوم بعثت، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت کا، آپ نے ظاہری نبوت کا، کیونکہ ہمارے پاس ہم باطنی اور ظاہری بات اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، ہم تو کہتے ہیں کہ تولد ہوتے ہی، میلاد ہوتے ہی، میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ وہ سرکار میلاد نبی ہوتے ہی میلاد ہوتے ہیں، میلاد ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ خدا کی توحید کا نعمت ان کے ذریعے اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو ہم مسلمانوں کو آج ہی کا دن بڑی زور شور اور خوشی سے منانا چاہیے، کیونکہ جس طرح ولایت کے غدیر کو مناتے ہیں، امامت کو ذمہ داری دی گئی تھی، تو اسی طرح نبوت کی ذمہ داری کا دن مبعث ہے، اور اسی دن سرکار دو عالم کو اللہ نے، ہم کہتے ہیں نا، قرآنی آیت جو ہے، قرآن دو قسم سے نازل ہوئی، دو طریقے سے، ایک دفعتاً ایک تدریجاً۔ تو آج ہی کے یعنی دن جو آیت تھی، رسول کو نبوت کا اعلان کیا گیا غار حرا میں، تو اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آج کے دن آپ روزہ رکھے، کیونکہ جب بھی روزہ تبھی رکھا جاتا ہے جب اللہ کی بڑی نعمت ہم کو ملتی ہے۔ الحمدللہ وہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، اور ہم معراج میں آج لوگ بیداری میں ہیں، تو ان سے بھی ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں خدا کی بارگاہ میں، کہ اللہ نے ہمارے ایمان میں، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو لوگ مقید ہیں ان کو رہائی عمل فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرمائے۔ تو یہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ چند معروضات تھے۔ میں کل ایک پروگرام کیا تھا، اس میں کچھ باتیں تشنا تھی، تو میں چاہوں گا کہ آج اس کو تھوڑا سا وہ کروں، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بحیثیت مسلمان ایک اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو بھی بدعت ہے دین کے نام پر اپنا نیا دین بنائے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ کوشش ہم کرتے رہتے ہیں، اور سچائی اور خیر جو ہم سمجھتے ہیں، چھوٹا جو بھی علم ہوتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اسے پریکٹس کرے اور لوگوں تک پہنچائے، مصلحت کا شکار نہ ہوتے ہیں۔ تو لوگ مقدمے کرتے ہیں، اور بہت حد تو یہ ہے کہ ایک ویڈیو ایسے لوگ وائرل کر رہے ہیں جو KSS کا اسکیم یاد ہوگا ناظرین آپ کو، KSS کا جو اسکیم تھا، اسکیم نمبر 1 میں جو ایکیوز نمبر 1 ہے وہ اس کی اہلیہ جو غیر مخلد ہے، میں جانتا ہوں، میں وہ لوگ ایک موقع کو غنیمت سمجھ کر حملہ آور ہوئے بدنام کرنے کے لیے، مگر ان کی حیثیت کوئی دلائل پیش نہیں کر سکتے، علماء کے ہم خلاف ہے یا شیعہ سنی منافرت کرتے ہیں۔ تمام ہندوستان جانتا ہے کہ ہماری تحریک کیا ہے۔ 22 سال سے ہم یوم ہفتہ وحدت مناتے ہیں، میلاد میں ہم ساتھ رہتے ہیں، تو یہ جو ہمارا بھائی شیعہ سنی والا نعرہ جو ہے وہ ہمارے دل سے ہوتا ہے، اسی سے ہم سے دشمنی ہے کہ ہم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں، جس کے شواہد میں آپ کو ابھی دیتا ہوں کہ جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جیل بھیج دیں گے، اس لیے بھیج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک کو روک دے۔ ہم جو اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المومنین کی جو ہم دعوت دیتے ہیں، تمام شیعہ علماء ہمارے ساتھ ہے، سنی علماء ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے چند علماء کا لبادہ اڑے ہوئے منافق ہے جو دین میں تفریق چاہتے ہیں، نفرتیں چاہتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ایک مجمع ہے، مجمع کے صدر نے پولیس میں یہ بھی گواہی جھوٹی دی ہے کہ اس کو بھی ہمارے رپورٹر نے ایکسٹورشن کے لیے پیسہ طلب کیا۔ تو اس طرح کی وہ پیش امام ہوتے ہوئے جھوٹ کہتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ایسے جو لبادہ اڑے ہوئے ہیں
ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ دین خدا کا ہے، لباس کا دین نہیں ہے۔ لباس کی آڑ میں نفرتیں پیدا کیے جائے، نفرتوں کو ایجاد کیا جائے، وہ غلط ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ ابھی ایک یہ بھی چیز وائرل ہوئی کہ علماء کی توہین کی جاتی ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس لیے دیکھیے، جو شخص ہمارے مقابل میں نبر آزما ہے اپنے ایک ٹولے کو لے کر، اور ٹولہ ایسا ٹولہ ہے وہ جس میں شرابیوں سے لے کے جواری ہے، لٹیرے ہے، ان کو لے کر نبر آزما ہم سے دست غربہ ہونے کی کوشش کی گئی۔ ان کی میں ہسٹری بتاتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے علی حیدر فرشتہ، جس نے ابھی حال ہی میں ایک آڈیو جاری کی، اور یہ وہ کہتا ہے کہ کیا ہم کو رپورٹنگ کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ویلکم، مگر لباد مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فتنہ کیوں؟ رپورٹنگ کرنے کے لیے تو آزاد ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا نہیں ہے رپورٹر بننے کی خواہش میں۔ اب میں آتا ہوں کہ دیکھیے، مولانا ابو طالب صاحب کو جو بائیکاٹ کیا گیا تھا آج سے 20 سال پہلے ایک کتاب کے حوالے سے، جو ان پر بھی ایک بہتان تھا، پھر انہوں نے معافی دیر سے مانگی، معافی دیر سے جلدی مانگی، یہ سب فتنے والی باتیں ہیں۔ دیر سے معافی جلدی معافی نہیں ہوتی ہے، اور معافی خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ سوال تھا تو اس وقت جس آدمی نے مولانا ابو طالب کو بیت الخیم سے ہٹانے کے بعد برجمان ہوا، اس سیٹ پر بیٹھا، وہ کون تھا جس کو فائدہ ہوا؟ وہ علی حیدر فرشتہ، جو امام جمعہ و جماعت علی مسجد اور بیت الخیم۔ پھر اس کے بعد ان کی کچھ کارستانیوں کے سبب ان کو ہٹا کر مولانا رضا عباس خان، جو حضرت المہدی کے ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ امام جمعہ و جماعت تھے بیت الخیم اور مسجد علی سکندرآباد کے۔ ان کو کون سازش کر کے ہٹایا؟ پھر اس کے بعد وہاں پر کون آیا؟ وہ بھی علی حیدر فرشتہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آغا ابراہیم صاحب کو جو دھوکہ دے کر ان کے حوزے سے ایک الگ گروپ بنانا، کون ذمہ دار ہے؟ یہ تمام چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقت آ چکا ہے، لوگ جان جائے۔ اور اس کے بعد مولانا حیدر آغا صاحب کے مقابل میں، مجلس علماء ذاکرین کے مقابل میں ایک مجمع تشکیل دینا، اور دیکھ کر ایک ایسے شخص کو صدر بنانا جو آیت اللہ خامنہئی کا مخالف، جو ولی فقی کا مخالف، جو ولی فقی کی مخالفت ہوتی ہے تو ہنستے بیٹھتا ہے، وہ شخص صدر بنا ہوا ہے۔ تو یہ سب سازشیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیا مقصد سے ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مقابلہ کرنے، مسابقہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو شرانگیزی، فساد، اڑنگ بازی یہ کرنے کی، یہ اس کی ایک عادت رہی ہے، شروع سے یہ عادت رہی ہے۔ اور اب میڈیا میں آنے کی خواہش پیدا ہوئی تو صدائے حسینی ایک مانا ہوا میڈیا مانا جاتا ہے ہندوستان بھر میں، تو اب اس کو گرا کر اپن آ جائے تو مقابلہ کرنے کے لیے دونوں کو بھاگنا چاہیے، اڑنگ نہ مارنا چاہیے۔ مسابقہ نہیں کر سکتے۔ 3 مہینے کی ویب سائٹ میں تم نے وہ کام کر دیا جو 1400 سال سے ہمارا اختلاف رہا ہے خلافت پر، تم نے وہ کام کیا، اور یہ کہہ دیا کہ میرے اسٹاف کے بھائی نے اس کو ویب سائٹ پہ چڑھا دیا۔ کتنی بڑی منافقت ہے یہ کہ ایسا جھوٹ بولنے والا شخص کیا امام جمعہ و جماعت ہو سکتا ہے؟ میرا سوال خواجہ جماعت سے۔ خواجہ جماعت اپنے آپ کو اگر شیعہ سمجھتی ہے تو شیعوں کے بنیادی اصولوں پر باقی رہے۔ اگر اپنے آپ کو خواجہ سمجھتی ہے، ہم الگ مذہب مسلک کے لوگ ہیں، تو اعلان کرے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم خواجے الگ ہے، شیعہ الگ ہے۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو ائمہ کی جو روش ہے وہ ہونی چاہیے۔ جو شخص جھوٹ کہتا ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے اسٹاف کے بھائی نے اس کو اپلوڈ کیا تھا اور اس کو میں نے ہٹا دیا، آج تک اس پر کیا مقدمہ ہوا؟ کیا اس پر کوئی اس کا نام سامنے آیا؟ جس سوال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ میں چاہوں گا مولانا حیدر آغا صاحب سے، کیوں آپ سوال نہیں کرتے؟ مجلس علماء ذاکرین کون سا اسٹاف تھا جس کو آپ نے ہٹایا؟ کون اس کا بھائی تھا؟ سب جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ یہ آپریشن ہم جب کر رہے تھے، ہم نے ایک حد تک کر چکا ہے، تو ہم پر اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ جو مقدمے بیچ میں امیر مختار کے جو وکلا بچے ہیں وہ کود کر آگے، وہ طاقت دکھانے کے سلسلے میں، تو ان کے پاس ڈھول باجا ہوا، وہ بھی سوال کرنا چاہیے۔ وہ آج تک معافی نہیں مانگے، بلکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جعفر حسین کو یا صدائے حسینی کسی فرد کو ایک کو بھی ریمانڈ کر دیں گے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ ہم ریمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم راضی ہیں، مگر ہم نے صاف بتا دیا ہے کہ کیا کیس ہے، کیا مقدمہ ہے۔ علماء کی مخالفت، شیعہ سنی منافرت، ہم دائی ہے اتحاد کے۔ حیدرآباد کی سرزمین پہ 22 سال سے ہفتے وحدت مناتے ہیں، بلکہ ہم ایسے دائی ہے، ہم ہفتے وحدت نہیں، وحدت زندگی مناتے ہیں۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ ہم ان کو آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے، ہم اس کو دل سے مانتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں مانتے۔
ہم جن مراجوں کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، ان کی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم وہی طور پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو حیدرآباد کی جو تاریخ تھی، ہمارا مشترکہ جو ہمارا ماحول تھا، ہمارا جو کلچر تھا، وہ پھر پلٹ کر آئے. ہم میں آپس میں رشتے ہوا کرتے تھے، وہ پھر پلٹ کر آئے. یہ نفرتوں کا بیج بویا کس نے؟ یہ ہمارا سوال تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص ہمارے خلاف کوشش کر رہا ہے، مہدی باقری SNS، اس کی چند چیزیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اب یہ نہ کہے کہ یہ کس نے لکھا، یہ تو سائبر کرائم کو چاہیے جانچ کرے، موبائل نمبر اور اس گروپ کا نام. میں آپ کو کیا جملے تھے اور ہم سے دشمنی کیوں ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں. جو باتیں تھی، کچھ چیزوں کو میں اس میں حذف کر رہا ہوں کیونکہ بہت ہی توہین آمیز اصحاب رسول، ازواج رسول کے بارے میں وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر ان کا منشا بتا رہا ہوں. یہ نمبر ہے 9700023168 SNS حیدرآباد نیوز شیعہ گروپ SNS 1. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. گروپ کا نام شیعہ گروپ SNS 1. یہ کب کا ہے؟ یہ سائبر کرائم کی ذمہ داری رہیں گی، اور یہ جو بات ہے مسلمان اس پر غور کرے. یہ کہتا ہے SNS مہدی باقری، جو نمبر ہے 9700023168. کبھی وہ ڈیش ڈیش کے چاہنے والوں سے حضرت علی کے خلاف جنگ کے میدان میں آنے والے، یا یوں اس طرح کی بہت ہی غلط زبان استعمال ہے، میں پڑھ بھی نہیں سکوں گا اس کو کیونکہ میرا عقیدہ ازواج رسول کے بارے میں یہ بتا دوں میں کہ وہ رسول کی جو ازواج ہے قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے، ان کی توہین نہیں کی جا سکتی. وسیم رضوی ملعون کے خلاف سب سے پہلے ہندوستان میں بلکہ حیدرآباد میں ہم نے آواز اٹھائی تھی، اور ہم اٹھاتے بھی رہیں گے. اطاعت، اتباع دو چیزیں الگ ہوتی ہے. احترام واجب ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم ولایت مانتے ہیں مولا علی کی، تو ہم کو احترام بھی انہیں سے سیکھنا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ باتیں بتاؤں، مگر کیونکہ یہ لوگوں کے منصوبے اب کھل کر آ گئے ہیں، یہ لوگ شہر میں کیا فساد کرنا چاہتے ہیں اور کیا منصوبے ہیں، اب میں چاہوں گا کہ ایکسپوز کروں. اور مجھ سے دشمنی اسی لیے ہے کہ میں اتحاد کا داعی ہوں. اس میں لکھتا ہے آخر میں، یہ SNS مہدی باقری اتحاد کے بارے میں کہتا ہے. ایک نام لیتا ہے ایک صاحب کا، علمدار صاحب. ان کا نمبر بھی نوٹ فرما لے، 8886171400. علمدار حسین. اب یہ کون ہے؟ اس کی تحقیق سننے والے اور دیکھنے والے کوشش کریں، اور اس کی تصدیق وہ خود کر سکیں گے، کیونکہ یہ بھی گروپ کا نمبر ہے شیعہ گروپ SNS 1، اور اس میں جو افراد ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں اور سائبر کرائم اس کی تحقیق کر سکتی ہے. یہ کہتا ہے علمدار صاحب آپ نے صحیح کہا، یہ شام کے دربار سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شام کے دربار میں کوئی چھپا ہوا یزید یا حرملہ نہیں تھا. یہاں پر شیعہ کے نام پر دشمن اہل بیت اور خونی ماتم کے خلاف شیعہ اور سنی اتحاد، یعنی حسینیت اور یزیدیت میں اتحاد، یعنی اہل سنت کو یہ کہتا ہے یزیدیت. یہ ہے SNS مہدی باقری. مسلمانہ میں ہندوستان اس کو جان لے اور اپنی صفوں سے ان حضرات کو دور کرے. یہ دشمن ہے اسلام کے، اور دشمن کے اعلیٰ کار ہے. یہ اسلام کے دشمن اسلام کے اعلیٰ کار ہے. یہ کہتا ہے، یہ میں اسکرین شاٹ اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کی ایڈیٹنگ کروانا نہیں چاہتا ہوں. میں یہ باتیں کسی کو چاہیے، یہ چیز آپ کو ہمارے سینئر صحافی کلیم الدین صاحب سے بھی مل سکتی ہے. میں بتاتا ہوں، آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ہم سے دشمنی کیوں ہے وہ بتانا چاہتا ہے. شیعہ اور سنی اتحاد یعنی حسینیت اور یزیدیت میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ شیعہ ہونے کا جھوٹا ناٹک کرتے ہیں تاکہ شیعوں کو بھٹکا سکے. وہ ہم پہ الزام ہے، بھٹکا سکے، تاکہ شیعوں کو بھٹکا سکے. لیکن حلالی کبھی نہیں اور حرامی کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا، نہ بھٹکا سکتا ہے. سنی شیعہ اتحاد کی سوچ رکھنے والوں پر بے شمار لعنت. یہ ہے مہدی باقری. یہ کہہ رہا ہے مہدی باقری، شیعہ سنی اتحاد کی سوچ رکھنے والوں پر لعنت، یعنی ہم پر لعنت. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو یہ تھا ان کا اصلی چہرہ. میں چاہتا تھا کہ کافی عرصے سے میرے پاس تھا یہ، میں نہیں چاہا کہ اس کو میں کس طرح سے لوگوں تک لاؤں، مگر کیونکہ یہ جو حرام خور قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو مسلمانوں میں انتشار کرنا چاہتے ہیں،
مسلمانوں میں جو انتشار کرنا چاہتے ہیں. اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کئی جگہ مخبری کر کے مسلمان بچوں کو پھنساتے ہیں، پھر چھڑانے کی کوشش بھی یہی کرتے ہیں. اب لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح کہاں سے پیسہ کمایا جائے. تو ان کی سوچ شیعہ سنی اتحاد کی سوچ رکھنے والے کو یہ لعنت پڑھتے ہیں اور حرامی کہتے ہیں. یہ ہے سوچ SNS مہدی باقری کی. نمبر میں نے دے دیا ہے. اب اس کی تحقیق کرنا یا ہماری بات پر کسی کو یقین نہیں ہے تو ان کے ساتھ رہنے والوں سے بات کر کے دیکھو ان کے منصوبے کیا ہے. ملک پیٹ اور چادر گھاٹ میں ایک کیس ہوا تھا جس میں سید سلیم جو MBT کے سابقہ رہے، پھر TDP میں رہے اور فیس بک پر کافی مشہور ہے سید سلیم، وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں میری بات کی. انہوں نے ایک کیس ہوا تھا ٹولی چوکی سے، ایک شخص نے ازواج رسول کی شان میں گستاخی کی تھی. تو یہ ہمارے مراجعوں کے فتوے لکھ جا کر بتایا گیا کہ وہ ان کی توہین کرنا حرام ہے. تو تم جن کو مانتے نہیں ان کے فتووں سے فائدہ اٹھایا. تو تمہاری سوچ میں، تمہارے نظریے میں ازواج رسول کی توہین کرنے والا جو شخص تھا کوٹلے کا، وہ بھی تمہارے ہی ساتھ تھا. اس کے ساتھ تم نے فوٹوز اس کو سرنڈر کرایا تھا. تو ان چیزوں کے خلاف صدائے حسینی اخبار ہے جو اتحاد المسلمین کا داعی ہے. تو یہ جو نظریہ لے کے چل رہے ہیں ان کے خلاف ہم ہیں. اسی لیے لوگ، اور تعجب کی یہ بات ہے کہ ہم کو شیعہ سنی دھڑاک پیدا کرنے کی بات ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. تمام علماء مشائخ جانتے ہیں کہ صدائے حسینی کیا کام کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے. تو ہمارے مقابل میں اس طرح سے احمق قسم کے لوگ آئے ہیں جو خود ذلیل ہوئے. اور میں نے جو باتیں کی ہے یہ صداقت پر مبنی ہے. اس کی تحقیق جو جاننا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اس نمبر سے معلوم کرے. اور ریکارڈ ہوتا ہے سائبر کرائم میں کب چیٹنگ ہوئی تھی یہ نکالے. ان سے ابھی بھی بات کر کے دیکھ لیں. ان سے یہ بتا دیں گے. مسلمانوں کو مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. ہم ان کے خلاف ہیں کیونکہ مسلمان ہماری جان ہے، سنی ہماری جان ہے. یہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے. میں بحیثیت شیعہ اعلان کر رہا ہوں، میں ان کا مخلد ہوں. میں دل سے بات کر رہا ہوں. تو ہم سے دشمنی اسی لیے ہے. تو یہ باتیں ہو گئی تھی. اب آتی ہیں دوسری بات یہ تھی کہ عبدالقادر کی جو میدک میں کسٹڈیل موت ہوئی ٹارچر کے سبب، اس کی میں مذمت کرتا ہوں کہ اور DGP صاحب نے اعلان بھی کیا کہ اس کی فوراً سے جانچ کی جائے. IG کے حوالے انہوں نے اس کی وہ جانچ کی اور خود صدر مجلس اتحاد المسلمین اور MBT کے قائد امجد اللہ خالد نے بھی اس کو اٹھایا مسئلے کو. تو اس کے ساتھ ساتھ اور ایک اہم بات ہے کہ ان قائدین سے میرا معروضہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف کام ہو رہا ہے. تمام پولیس اسٹیشنوں میں جو انٹروگیشن روم ہوتے ہیں وہاں بھی کیمرے کی ضرورت ہے. مگر آپ دیکھیں پرانے شہر کے کسی PS میں انٹروگیشن روم میں کیمرہ نہیں ہے. تو پولیس جو من میں آیا کر سکتی ہے انٹروگیشن روم کے نام پر. تو وہاں بھی کیمرہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کی میں آپ کو گائیڈ لائنس بتا رہا ہوں. تو یہ DGP صاحب سے بھی معروضہ ہے کہ آپ پرانے شہر کا دورہ کریں. کمشنر صاحب، آپ سیلیانہ صاحب، آپ معروضہ ہے کہ آپ دورہ کریں. کیونکہ کیمروں کی اتنی جب اہمیت بڑھ گئی ہے، انٹروگیشن روم میں کیوں کیمرے نہیں ہوتے؟ کیوں لوگوں کو لے جا کے وہاں پہ ستایا جاتا ہے؟ وہ چیزیں وہاں بھی کیمرے ہونا چاہیے. اور جو اس کی موت ہوئی ہے عبدالقادر کی، چوری کے الزام میں اتنا زدوکوب کیا گیا کہ وہ جاں بحق ہو گیا. تو یہ کس نے، جس طرح کی فرینڈلی پولیس کا نعرہ مہندر ریڈی صاحب IPS سابقہ DGP نے کیا تھا، اسی کو تسلسل انجنی کمار صاحب کر رہے ہیں. اور شہر کے کوتوال سیویانت صاحب سے بھی ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک اچھی آفیسر ہے، کہ آپ کے ماتحت جو عہدیدار ہیں ان کی آپ دیکھ ریکھ کریں. من مانی کر رہے ہیں، قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی اجارہ داری کر رہے ہیں. ہم تو اس کے خلاف پولیس کو ہی چاہیے کہ اس طرح کی اموات کسی اور شہر میں نہ ہو. تو جو بھی انٹروگیشن روم ہوتا ہے اس میں کیمرہ نصب کیا جائے، اس کو بھی مانیٹر کیا جائے، اس کی بھی CD بنی جائے، اس کی DVD بنی جائے. تو یہ ایک وہ